کام نہیں آئے گی. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اور ہمیشہ یاد رکھنا، یہ بات بالکل سچی ہے، اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اس سے بہتر سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی. اور اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے تو بدترین سلوک کرے گی. ایک روایت پڑھ کے بات مکمل کرتا ہوں. ایک حدیث پاک. آج کل مالیگاؤں کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ بچے کما کر کے لاتے ہیں، خاص طور پہ، اور جب جوائنٹ فیملی ہوتی ہے 1000-1500 روپیہ ماں باپ کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، تم خرچہ چلاؤ، خرچ چلاؤ، اور یہ سب دوستوں پہ اڑاتے رہتے ہیں، موبائل پہ اڑائیں گے، پکچر میں اڑائیں گے، آوارگی میں اڑائیں گے. نہیں دیتے ماں باپ، تم چلاؤ، سب ذمہ داری تم نبھاؤ. ایسے دکھ دینے والی اولاد کبھی سکھ نہیں پا سکتی، کبھی نہیں. ایک بوڑھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس لکڑی ٹھیکتے ہوئے آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرا بیٹا جوان ہے، اور پہلے میں جوان تھا، کماتا تھا تو دل کھول کے اس پہ خرچہ کرتا تھا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل خاص چیز ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم پر دل کھول کے خرچہ کرتے ہیں. بیمار پڑ جائیں تو علاج دل کھول کے کریں، ضرورت پڑے تو خرچہ دل کھول کے کریں. لیکن جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ماں باپ جوان ہوتے ہیں تو اولاد کے لیے اچھی چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا تو میں دوں گا یا دوں گی. اور جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اولاد چھپا کر کے لاتی ہے کہ میرے ماں باپ کی اس پہ نظر نہ پڑے. یہ بہت بھیانک صورتحال ہے. یاد رکھنا، آپ ولی بن جائیں، کتب بن جائیں، ابدال بن جائیں، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہیں تو آپ کی ولایت قائم نہیں رہ سکتی، چھن جائے گی. وہ ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. میرے آقا نے فرمایا، باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اور ایک دعا ایسی ہے جو نبی کی دعا کی برابر کا مقام رکھتی ہے. حضور علیہ السلام، اور صرف وہ نبی صرف نہیں، سید الانبیاء کی دعا کی طرح ہے. فرمایا، دعا والدہ لولدہ کدعائی لکم، کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے حق میں. امت کے حق میں حضور دعا کرے تو رد نہیں ہوتی، اور بیٹے کے حق میں باپ دعا کرے تو رد نہیں ہوتی. آج ہم پیروں سے، فقیروں سے، مزاروں سے سب سے دعا لینے چلے. میں کہتا ہوں سب سے بڑا پیر تو تیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. سب سے بڑا پیر تیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے باپ کو چھوڑ کر جاتا کہاں ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ جس کے لیے قرآن اور احادیث میں سندیں موجود ہے کہ جہاں دعا رد نہیں ہوتی، ہم جا رہے ہیں، سید صاحب آپ دعا کر دو، پیر صاحب آپ دعا کر دو، مولانا صاحب آپ دعا کر دو، یہ دعا کر دو، وہ دعا کر دو. ارے خدمت کر، باپ کی دعا لے، ماں کی دعا لے، وہ دعا کی برکت ہے، تقدیر بدلتی. میں کہتا ہوں ولی کی دعا ولی کا درجہ رکھتی ہے، نبی کا درجہ نہیں رکھتی. لیکن باپ کی دعا تو سید الانبیاء کی دعا کا درجہ کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ باپ کی دعا نبی کی دعا کی نہیں، یہ فرمایا، آقا فرماتے ہیں دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، جیسے حضور نے کہا جیسے میری دعا تمہارے لیے، حضور نے کہا میری دعا تمہارے لیے جو درجہ رکھتی ہے وہی دعا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں درجہ رکھتی ہے. اس دعا کی اہمیت کون جانتا ہے؟ عرش ہلا دیتی ہے یہ دعا، تقدیریں بدل دیتی ہے یہ دعا. اس دعا کا مقام کیا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں بیچارے مارے، اور مرکز دعا گھر میں موجود ہے، ماں اور باپ کی شکل میں. تو میں جو حدیث آخری بیان کرنے چلا تھا کہ یہ کہ بوڑھا باپ آتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ، جب میں جوان تھا بہت خرچہ کرتا تھا اس پر، اور اب یہ جوان ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جبکہ میری بیٹیاں اور بچیاں بھی ہیں، اب میں اس سے مانگتا ہوں تو یہ مجھ پہ تنگی کرتا ہے، صحیح سے دیتا نہیں ہے پیسے. حالانکہ اب لوگوں کو ایسا خطرہ رہتا ہے، یار میں ابا کو دوں گا، اماں کو دوں گا تو دوسرے بھائیوں پہ یہ خرچہ کر دیں گے، بہنوں پہ خرچہ کر دیں گے، اس پہ اڑا دیں گے، اس پہ اڑا دیں گے، یہ لوگوں کو ڈر رہتا ہے. میں کہتا ہوں اگر جان لٹا کر بھی باپ راضی ہو جاتا ہے تو سودا سستا ہے. اگر جان دے کر بھی باپ راضی ہوتا ہے، کیونکہ جس کی رضا میں خدا کی رضا ہے، تو اس سے سستا سودا اور کیا ہے. لیکن لوگ وہ کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ سے کہتا ہوں، باپ نے جان لٹانا ہے لٹا دیں،
ہمیں تو رضا سے مطلب ہے، اللہ کی رضا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں، میری نگاہیں چھوٹی سی عمر میں ان تجربات سے گزر رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا جو مسجد کے اندر 5 وقت جماعت میں موجود ہیں، داڑیاں بھی بڑی ہے، ٹوپیاں بھی سروں پر ہے، ہر سال رمضان شریف میں عمرہ کو بھی جا رہے ہیں، ہر سال حج کو بھی جا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ کی وہ خبرگیری ان کے یہاں نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔